إياك نعبد وإياك نستعين صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب نبی مکرم شفیع معظم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے۔ یکم رمضان المبارک کا روزہ رب ذوالجلال اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ پہلے روزے کی سحری رب ذوالجلال اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر بقیہ تمام روزوں کی رحمت و برکات کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی اور ماہ مقدس کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی سورہ فاتحہ کی آیت مبارکہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہر نمازی نماز میں پڑھتا ہے کہ مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سکھا رہا ہے کہ میری بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار اس طریقہ سے کرو کہ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ عبادت کا مستحق صرف اللہ ہی ہے اور تیرے علاوہ کوئی اس لائق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جا سکے، اور حقیقی مدد کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر کوئی بھی کسی قسم کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، چھوٹی یا بڑی مدد کر سکتا نہیں ہے۔ اللہ جسے طاقت عطا فرماتا ہے، جسے اجازت عطا فرماتا ہے، جسے حکم دیتا ہے، جسے اختیارات عطا فرماتا ہے، وہ اس کے حکم سے، اس کی اجازت سے، اس کی دی ہوئی طاقت سے وہ بندوں کی مدد کر سکتا ہے۔ اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں جو آج کے دور میں بہت زیادہ سوشل میڈیا کے ذریعہ سے اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعہ سے ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں دھنسائی جا رہی ہیں، اور ہماری اکثریت نوجوان نسل جو سوشل میڈیا کے ساتھ وابستہ ہے وہ اس فتنے میں مبتلا ہو رہی ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ وہ دو چیزیں، ایک ہے عبادت، ایک ہے تعظیم۔ پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ عبادت۔ دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ تعظیم۔ عبادت اور ہے، تعظیم اور ہے۔ عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے، ایک ایک لفظ پہ آپ نے غور کرنا ہے، کسی کو بھی عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی کسی بھی قسم کی تعظیم کرنا عبادت کہلاتا ہے۔ اس کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی کسی بھی قسم کی تعظیم کرنا کیا کہلاتا ہے؟ عبادت۔ عبادت کے لائق نہ سمجھا جائے، اس کی تعظیم کی جائے تو وہ عبادت نہیں ہے، وہ صرف تعظیم کہلائے گی۔ امید کرتا ہوں ان دونوں کی سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو۔ اگر ہم کسی کی تعظیم کرتے ہیں
اور سمجھتے ہیں کہ یہ عبادت کے لائق ہے تو وہ عبادت، وہ تعظیم بھی عبادت ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کسی کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور یہ ذہن میں سمجھتے ہیں کہ یہ عبادت کے لائق ہے، اور اس کی بارگاہ میں ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا کیا ہے؟ تعظیم ہے۔ اور جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ عبادت کے لائق ہے، تو یہ ہمارا ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا بھی عبادت بن جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ابھی ہم نے نماز پڑھی فجر کی، ہم نے ہاتھ باندھے اللہ کی تعظیم کے لیے، اور ایسی تعظیم کے لیے ہاتھ باندھے کہ مولا تو عبادت کے لائق ہے، اس لیے تیری بارگاہ میں تجھے عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے ہم ہاتھ باندھ کے تیری بارگاہ میں کھڑے ہیں، تو تو ہی عبادت کے لائق ہے۔ اب دوسری طرف آ جائیں، آپ اپنے والدین کی بارگاہ میں کھڑے ہوں تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں بطور ادب۔ پیر صاحب بیٹھے ہوں، اپنے پیر کی بارگاہ میں کھڑے ہوں تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ بطور ادب ہے، تعظیم کر رہے ہیں۔ استاذ آ جائیں، استاذ کی بارگاہ میں آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں، اسی طرح جیسے نماز میں ہاتھ باندھے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ تعظیم ہے۔ اب ایمانداری سے آپ مجھے بتائیں، اگر آپ نے استاد کے سامنے ہاتھ باندھ لیے تو کیا آپ نے استاد کو عبادت کے لائق سمجھا؟ نہیں۔ آپ نے پیر کے سامنے ہاتھ باندھ کے آپ کھڑے ہو گئے تو کیا آپ نے اس نیت سے باندھے کہ میں آپ کو عبادت کے لائق سمجھ رہا ہوں اس لیے ہاتھ باندھ لیے؟ نہیں، یہ تعظیم ہو گئی۔ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ اسی طرح کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کر اس نیت سے کھڑا ہونا کہ یہ عبادت کے لائق ہے تو وہ عبادت ہو جائے گی۔ اگر آپ پیر کے سامنے اس نیت سے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ ہماری عبادت ہے اور یہ عبادت کے لائق ہے، تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، یہ شرک ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہم تعظیم کرتے ہیں، ہم والدین کی بھی تعظیم کرتے ہیں، ہم پیران عظام کی بھی تعظیم کرتے ہیں، ہم اساتذہ کرام کی بھی تعظیم کرتے ہیں، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے ہم کسی کو بھی عبادت کے لائق نہیں سمجھتے۔ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ ولی تو دور کی بات ہے، ہم تو نبیوں کو بھی عبادت کے لائق نہیں سمجھتے۔ نبی تو بہت دور کی بات ہے، ان کو بھی عبادت کے لائق نہیں سمجھتے۔ عبادت ان کی بھی نہیں کی جائے گی، عبادت صرف اور صرف اللہ کی جائے گی۔ ولی تو ابھی کل کی بات ہے، جب ہم نبیوں کو بھی عبادت کے لائق نہیں سمجھتے تو ہم اولیاء کو بھی عبادت کے لائق۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی عبادت کا ذکر فرمایا ہے اور بعد میں اپنی مدد کا ذکر فرمایا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ جب میرا بندہ میری بارگاہ میں دعا مانگے تو میری بارگاہ میں پہلے اپنی بندگی کا اظہار کرے، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں، تجھے رکوع و سجود کرتا ہوں۔ اس کے بعد اپنی حاجات کا ذکر کرے کہ یا اللہ تو میری مدد فرما۔ حضرت عبداللہ بن احمد نسوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مدارک میں فرماتے ہیں، عبادت کو مدد طلب کرنے سے پہلے ذکر کیا گیا کیونکہ حاجت طلب کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ مطلب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلے سے مانگی گئی دعا رد، رب کی بارگاہ میں، پھر سے یہ جملہ سن لیں، اللہ کی بارگاہ میں وسیلے سے مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی، اللہ ان دعاؤں کو قبول فرماتا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک نابینا صحابی آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ آنکھیں نہیں ہیں، دعا فرما دیں، اللہ آنکھوں کی بینائی عطا فرما دے۔
بات سمجھ آ رہی؟ آنکھوں کا اللہ نور عطا فرما دے۔ آقا نے فرمایا ایسے کر، مسجد کی نکر میں وہاں جا کے بیٹھ جا، ہاتھ اٹھا لے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بوسیلۃ محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں نبی محمد کا وسیلہ پیش کر کے دعا مانگ رہا ہوں، مولا مجھے آنکھوں کی بینائی عطا فرما دے۔ راوی فرماتے ہیں ابھی اس نے اپنے ہاتھوں کو ایسے چہرے پہ نہیں ملا تھا کہ اللہ نے اس کی آنکھوں کو روشن فرما دیا۔ اچھا وسیلہ ضروری نہیں ہے جی، تم سنی وسیلوں کی بات کرتے ہو، وسیلہ کہاں پہ ضروری ہے، وسیلہ کہاں پہ ضروری ہے؟ بھائی رب تعالیٰ وسیلے سے پاک ہے، اللہ کو وسیلے کی ضرورت نہیں، ہمیں ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے وسیلے کی۔ کن کو ضرورت ہے؟ ہمیں ضرورت ہے بھائی، ہمیں وسیلے کی ضرورت تھی رب کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے تو اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہے۔ بات پلے پڑ رہی ہے نا جی؟ ہمیں رب تک پہنچنے کی وسیلے کی ضرورت تھی تو اللہ نے 1,24,000 نبی و رسول کس لیے بھیجے؟ اس نے اپنے کے لیے بھیجے، ہمارے لیے۔ جب ہمارے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہے تو ماننا پڑے گا رب تعالیٰ کی ذات تک پہنچنے کے لیے نبی وسیلہ ہے، رب تعالیٰ کی ذات تک پہنچنے کے لیے امام الانبیاء وسیلہ ہے، اللہ کی ذات تک پہنچنے کے لیے نبی خاتم النبیین کے بعد اولیاء وسیلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ مدد طلب کرنا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، قرآن مقدس میں اللہ فرماتا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ، تیری بارگاہ میں آ جائے، جاؤکا تیری بارگاہ میں آ کے فاستغفر اللہ، مجھ سے معافی مانگے، واستغفر لهم الرسول، ہاں جی، اور اے محبوب تم بھی ان کے لیے معافی طلب کرو۔ ایمانداری سے بتائیں، اللہ نہیں بخشتا؟ بھائی اللہ ہی بخشتا ہے نا، اللہ ہی معاف فرمانے والا ہے۔ گناہوں کو معاف کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ مغفرت فرمانے والا کون ہے؟ بخشش کرنے والا کون ہے؟ نیکیوں کو قبول کرنے والا کون ہے؟ ہمارے گناہوں کو معاف فرمانے والا کون ہے؟ تو پھر نبی کی بارگاہ میں جانے کا حکم کیوں دیا گیا؟ یہاں پہ دعا مانگ لو، اللہ سننے والا ہے، قبول فرمانے والا ہے۔ ہاں جی، بالکل وہ بخش سکتا تھا، وہ معاف کر سکتا تھا، کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا جب تیری بارگاہ میں آ جائیں گے تو تیرے وسیلے سے دعا کریں گے، تو تیرے وسیلے سے دعا مانگی گئی میں قبول بھی کروں گا اور ان کو معاف بھی کر دوں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی بھی مدد فرمائی، اور یہ مدد انبیاء و مرسلین کو طاقت اور اختیار کس نے دیا ہے؟ اللہ نے، اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اس کے نبی اپنے بندوں کی مدد فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سے کھانے میں اپنا لعاب دہن ڈالا تو وہ تھوڑا سا کھانا بہت سارے صحابہ نے کھا لیا۔ ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، آقا نے وہ دودھ کا ایک پیالہ تمام صحابہ کو پلا دیا، سارے کے سارے صحابہ پی گئے۔ 70 سے زائد صحابہ نے پیا، انگلیوں سے مصطفیٰ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ یہ بھی اللہ کا ایک بندہ اللہ کے بندوں کی مدد کر رہا ہے۔ نبی بھی بندہ ہی ہے نا، تو جن کی وہ مدد کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ بھی بندہ ہی ہے بھائی۔ ایک بندہ اللہ کے دوسرے بندوں کی مدد کر رہا ہے،
پتہ نہیں میرے باقی دوستوں کو یہاں پہ شرک کیوں لگتا ہے کہ تم کہتے ہو یا رسول اللہ مدد، تو فوٹو کاپی فوٹو سٹیٹ والی مشین دے وچوں نا ایڈا ساڈا ورکا شرک دا کڈ کے فوٹو کاپیاں واہ ساریاں کڈ کے ساڈے ہاتھ پڑا دیں، شرک کر دیا۔ اب صحابہ پانی کی پیاس سے نڈھال ہو رہے ہیں، پانی نہیں ہے۔ یقین مانے صحابہ نے میدان میں یہ دعا نہیں مانگی یا اللہ بارش برسا دے، یا اللہ تجھ سے مدد مانگ رہے ہیں، تجھی سے مانگیں گے مولا بارش برسا دے، تیرے نبی کی بارگاہ میں جائیں گے تو کہیں شرک نہ ہو جائے۔ اس جیسی فکر کے لوگ اس دور میں ہوتے تو حضرت عمر فاروق تلوار سے گردن اڑا دیتے، اللہ کی قسم۔ لیکن وہ نبی کی بارگاہ میں اکٹھے ہو گئے، عرض کی حضور پانی نہیں ہے، سرکار نے فرمایا بالکل بھی نہیں یا رسول اللہ، بالکل نہیں ہے۔ بندوں نے بندے سے مدد مانگی نہیں مانگی؟ مانگی نا۔ تو اس کا مطلب ہے وہ جانتے تھے جس سے ہم مدد مانگ رہے ہیں وہ ہم جیسا بندہ نہیں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جس سے ہم مدد مانگ رہے ہیں وہ ہم جیسا بندہ نہیں ہے، اس لیے ہم اس سے مدد مانگ رہے ہیں۔ تو ہم بھی اس لیے یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں کہ جس سے ہم مدد مانگ رہے ہیں وہ مصطفیٰ ہم جیسے نہیں ہیں۔ ان کو مدد کرنے کا اختیار کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا، آقا نے فرمایا لاؤ برتن۔ مصطفیٰ نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ ان میں رکھا، انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں 1400 سے زائد صحابہ کرام تھے جنہوں نے وہ پانی پیا بھی، غسل بھی کیا، جانوروں نے بھی پیا، سٹور بھی کر لیا۔ قسم کھا کے فرماتے ہیں اگر اس سے زائد افراد بھی ہوتے تو ان کے لیے بھی وہ پانی کافی و وافی تھا۔ یہ تمام مددیں اللہ کی عطا کردہ طاقت اور قوت کے ساتھ ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے بندوں کو طاقت، بندوں کی مدد، اللہ کے ولیوں کی مدد، نبیوں کی مدد، اللہ کی ہی مدد ہے۔ اللہ کی عطا کردہ طاقت اور قوت کے ساتھ وہ اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ اس سے شرک لازم، اس سے شرک لازم، اس سے شرک لازم نہیں آتا۔ ہم بھی حقیقی طور پر مدد کرنے والا کس کو سمجھتے ہیں؟ اللہ کو۔ نبی اگر مدد کرتے ہیں تو اللہ کی عطا سے کرتے ہیں، ولی اگر مدد کرتے ہیں تو اللہ کی عطا سے کرتے ہیں۔ ان کا مدد کرنا حقیقی طور پر اللہ کا ہی مدد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ رسول عالم بسم